ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے۔ معاف کریے گا میرے بھائی، ہم ہندوستان پر حکومت کرنے کا خوف تو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں آپس کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے۔ ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے، پھر بھی آپس میں لڑتا مسلمان ہے۔ ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے۔ دیوبندی کی مسجد میں بریلوی کے خلاف بیان ہو رہا ہے، بریلوی کی مسجد میں دیوبندی کے خلاف بیان ہو رہا ہے۔ یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو کفر کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، آخر یہاں تک کہ چھوٹی موٹی جنگ بھی ہو جا رہی ہے، آخر میں ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہو جاتے ہیں۔ بند سنیں، ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے، پھر بھی آپس میں لڑتا مسلمان ہے۔ ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے۔ دیوبندی بریلی میں لڑتا ہے تو، دیوبندی بریلی میں لڑتا ہے تو، لڑ کے پھر جیل میں جا کے سڑتا ہے تو، دین سے دور جا کے جو بیٹھا ہے تو، دین سے دور جا کے جو بیٹھا ہے تو، اس لیے ہر جگہ تو پریشان ہے۔ ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے۔ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موب لنچنگ کے نام پر ہمارا قتل ہو رہا ہے۔ جو موب لنچنگ کرنے والی یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلی ہو، وہابی ہو، انہیں آپ کے صرف میم ہونے سے مطلب ہوتا ہے۔ بند ملاحظہ فرمائیں، پوری دنیا میں چن چن کے مارے گئے، پوری دنیا میں چن چن کے مارے گئے، ہر جگہ گھر تمہارے جلائے گئے، دل پہ تم ہاتھ رکھ کر کے سوچو ذرا، دل پہ تم ہاتھ رکھ کر کے سوچو ذرا، اے مسلمان کیا یہ تیری شان ہے؟ ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے۔ حوصلے ظالموں کے بہت بڑھ گئے، حوصلے ظالموں کے بہت بڑھ گئے، دوڑ کر میرے سینے پہ وہ چڑھ گئے، قوم کے رہنما پھر بھی سوتے رہے، دیکھ کر تم کو دنیا یہ حیران ہے۔ ایک اللہ
اللہ نبی ایک قرآن ہے، پھر بھی آپس میں لڑتا مسلمان ہے، ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے۔ اس نظم کا آخر بند حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وقت ہے آج بھی تم سنبھل جائیے، وقت ہے آج بھی تم سنبھل جائیے، فرقہ بندی سے اب تو نکل جائیے، پوری دنیا یہ قدموں میں جھک جائے گی، کہہ رہا تم سے میرا یہ ایمان ہے، ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے۔